رسالت نعرہ رسالت یک زباں ہو کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات میں پیدا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں اتنا بولے سو میں اتنا پڑھ سا تھوڑا تھوڑا بولیں دیا سو میں پڑھ دا سا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں میں تھوڑے والے پاس رہ دکھنا تو سا بولے سو میں پڑھ سا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں خود اپنے آپ سے پوچھ بے وفا تو نہیں بھیا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں خود اپنے آپ سے پوچھ بے وفا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں خود اپنے آپ سے پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو کون ہے علی کیا ہے علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بتاتا چلوں صرف دو چیزیں ہیں جن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے ایک قرآن دوسرا نام علی ایک قرآن دوسرا نام علی ایک قرآن دوسرا نام علی اگر نام علی آ جائے تو پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے اگر قرآن پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ لازم ہے ایک صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ ہے سورۃ توبہ وہ وجہ کیا ہے وہ منافقین کے لیے نبی نے فرمایا اللہ کا آرڈر آیا اس میں بسم اللہ نازل نہ کر کیوں نہ کر یہ ہے منافقین سے بیزاری علی سے منافقین کو دور رکھ علی سے منافقین کو دور رکھ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء گزار منبر بولے سو میرے سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عمر نبی در حلتا مہر برج انم عائشہ سوار الافتا پیشوائے انبیاء عروت سکا کلمت الحسنہ سید الاوصیاء اماد الاسفیاء رکن اولیاء آیت العظمى خیر المومنین امام المتقین والعابدین عزت الزاہدین زین المواحدین حب للمتین لنگار آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ علم اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب ذکر علی میں وہی زبان بولتی ہے جس کی ماں اچھی ہو جس ماں نے اپنے بچے کو علی جن ولی اللہ پڑھ کے دودھ پلایا ہو میں نہیں کہہ رہا نبی فرماتے ہیں ماں اچھی نہ ہو علی سمجھ میں آتا ہے ماں اچھی نہ ہو علی سمجھ میں آتا ہی نہیں علی ذہن میں آتا ہی نہیں علی دماغ میں آتا ہی نہیں علی سوچ میں آتا ہی نہیں نبی فرماتے ہیں اگر تجھ کو علی سمجھ میں آ جائے تو ماں کا شکریہ ادا کر اماں تیرا شکریہ تو نے مجھے علی سمجھ آ دیا نبی فرماتے ہیں اگر تجھ کو علی سمجھ میں نہ آئے صرف پیار سے ماں کے پاس جا کے اتنا پوچھ اماں تو نے مجھے کیا کر کے پیدا کیا اس لیے کرو ماں کو دنیا کی تہذیب کا جہاں کہتے ہیں ماں کو دنیا کی تہذیب کا جہاں کہتے ہیں ماں کو فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے جو علی بولنا بتا دے اسے ماں پھر بھی نعرہ حیدری ماں کو دنیا کی ملک واری ماں کو دنیا کی تہذیب کا جہاں کہتے ہیں ماں کو فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے جو علی بولنا بتا دے اسے ماں کہتے ہیں مسجد نبوی کا نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں ایک صحابی کھڑا ہوا فرماتا ہے نبی پاک میرا سوال ہے میرے مولا نے کہا سوال کیا ہے اس نے کہا مولا یہی بتا دے ما ھذا صراط مستقیم نبی نے چہرہ ادھر پھیرا صحابی ادھر سے آیا پھر پوچھا ما ھذا صراط مستقیم نبی نے چہرہ ادھر پھیرا پھر اس نے پوچھا ما ھذا صراط مستقیم ابھی جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تھا تو مسجد کے دروازے پہ مولا علی آ گئے پھر میرے مولا نے کہا اب پوچھ کیا پوچھ رہا ہے اس نے کہا مولا صرف اتنا بتا دے
ما ھذا صراط مستقیم، ما ھذا صراط مستقیم۔ میرے مولا نے شہادت کی انگلی اٹھائی، علی کی طرف دیکھا، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ جب شیطان نکلا تھا نا اللہ کے گھر سے، کہتا تھا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ ہمیں آج پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ اس لیے میں کہوں دل میں اگر ابلیس کی ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، ہو کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت۔ علی حق، علی حق، علی حق۔ دو جملے پڑھے ہیں مولا علی کی شان کے، اب دو جملے مولا عباس کی شان کے۔ ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں عباس کون ہے، جس کی دعا میرے مولا نے خود مانگی۔ میرے مولا عباس جب گیا نا میدان میں، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل سنیے گا علی کے بیٹے کا، دوسرا شعر ہے علی۔ جب میرا مولا میدان کربلا میں گیا نا، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سنیے گا توجہ سے، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جو آج کل کربلا ہے نا، یہ نہیں تھی، ٹیلے تھے، کئی جگہ پہ کوئی جگہ اونچی تھی، کوئی نیچی تھی، کوئی اونچی تھی، کوئی نیچی تھی۔ ایک میری جگہ میرے مولا اونچی جگہ پہ ہے، نیچے 9 لاکھ کا لشکر ہے، نیچے 9 لاکھ کا لشکر ہے، عباس گھوڑے پہ سوار ہے۔ میرے مولا نے ان شامی اور کوفیوں کو ایسے دیکھا، ہر کوفی اور شامی سمجھ رہا تھا عباس مجھے دیکھ رہا ہے، عباس مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شام سے آیا تھا لڑنے والا، وہ کہہ رہا تھا اے عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں 1000 سے کم نہیں لڑتا، 1000 سے میں کم نہیں لڑتا، تو مجھے 72 کے ساتھ لڑانے آیا ہے، تو مجھے 72 کے ساتھ لڑانے ہے۔ ادھر سے مولا عباس ہے، ایک شامی بھاگتا ہوا آیا، اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے خاموش خاموش، تو 1000 کی کہتا ہے، وہ 1 لاکھ کے لڑنے کی کہہ رہا ہے، وہ 1 لاکھ سے لڑنے کی کہہ رہا ہے، وہ 1 لاکھ سے لڑنے کی کہہ رہا ہے۔ یہ باہر بھاگتا ہوا آیا، سوچ کے کہتا ہے یہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا جنگجو ہے۔ اس نے مولا عباس کو دیکھا، مولا عباس نے اس کو دیکھا، یہ عمر ابن سعد کا کندھا ہلا کے کہتا ہے تو نے کہا تھا علی تو مسجد میں شہید ہو گئے، علی تو مسجد میں شہید ہو گئے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہو بہو علی ہے، علی کا پسر ہے، علی کا لال ہے۔ میرا مولا علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، وہ کیسے، وہ کیسے؟ مولا غازی مسکران کے فرماتے ہیں کل کیا تو جلی علی میں، اللہ علی میں، علی ہے مجھ میں مکین، سوچو کہاں ولی ہے، تمہیں کلی سے ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں 2 علی۔ ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں 2 علی ہیں، یہ پاگل ہوا، یہ کملا ہوا، یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ اس نے مولا عباس کی طرف حملہ کیا، جب یہ حملہ کرنے آیا نا، مولا عباس نے اس پر حملہ کیا، جب مولا عباس نے اس پر حملہ کیا یہ گھوڑے سے نیچے گرا، مولا عباس اپنے گھوڑے سے اترے، اس کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جنگوں کا رواج تھا، اگر کوئی زخمی ہو جاتا گھوڑے سے گر جاتا، دوسرا نہ جاتا اس کے گھوڑے کے پاس، اس کے گھوڑے کو قابو میں نہ لاتا، مولا عباس اس کے گھوڑے پہ بیٹھے، یہ کہتا ہے مولا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ جنگ کا قانون نہیں ہے کہ کوئی کسی کا گھوڑا ضبط کرے، کوئی کسی کا گھوڑا ضبط کرے۔ مولا نے کہا خاموش خاموش، تیرا گھوڑا نہیں، یہ میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے، جو تو نے جنگ میں چرایا تھا، جو تو نے جنگ میں چرایا تھا۔ حسن نے سب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتا ہے زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل۔ محبت دا عکاس بن دے تسی پیانگو لیندے او الماس بن دے، پدر دی محبت دا عکاس بن دے تسی پیانگو لیندے او الماس بن دے، او تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے، بھیرا چنگا ہوئے تا عباس۔ با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری۔ اب
دو جملے اس بی بی کی شہادت کے جس کی تعظیم میں محمد کھڑا ہوتا تھا. پتہ نہیں مسلمانوں نے اس بی بی کا کیوں حیا نہ کیا. علامہ ناصر فرماتے تھے نبی کی بیٹی سچی تھی پر مسلمان ضد کر گئے. بس دو جملے مذہب کے. 4 سال کی تھی بطول. چند کافر محمد کو مارتے مارتے محمد کے دروازے تک آ گئے. باہر سے بغیرتوں نے پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی. نبی خون میں لولوہان گھر میں داخل ہوئے. جب بی بی خدیجہ نے دیکھا نا میرا شوہر خون میں لولوہان ہے, پتھروں کی طرف بھاگی. پیچھے بی بی زہرا کہتی ہے اماں کہاں جا رہی ہے؟ پتھروں کی بارش ہے تو مر جائے گی. بی بی کہتی ہے بیٹا تیرے باپ محمد کے بعد میرے جینے کا کیا فائدہ. بی بی کا دروازے پہ جانا تھا. ایک بوڑھا کافر کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, پتھروں کی بارش بند کرو. ایک نوجوان کافر کہتا ہے کیوں؟ وہ تو ہم تو تلواریں بھی ساتھ لے آئے ہیں, آج محمد کو قتل کر کے جائیں گے. اس نے کہا خاموش, تم عرب کے نوجوان ہو, تمہیں عرب کی روایت کا نہیں پتا. اگر ہم کسی کے شوہر کو اس کے گھر مارنے کے لیے چلے جائیں, اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے, ہم کچھ نہیں کہتے. اگر ہم کسی کے شوہر کو اس کے گھر مارنے کے لیے چلے جائیں, اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے, ہم کچھ نہیں کہتے. بی بی واپس آئی, 4 سال کی بطول کو سارا واقعہ سنایا کہ واقعہ کیا ہے. اگر کسی کے شوہر کو اس کے گھر مارنے کے لیے چلے جائیں, اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے, اسے کچھ نہیں کہتے. 9 سال باپ کے گھر میں رہی, 9 سال شوہر کے گھر میں رہی. 18 سال کی تھی بطول. چند مسلمان, اتنا بتا دوں, 40 مسلمان, 8 تازیانے آگ لگانے کا سامان علی کو مارنے کے لیے علی کے دروازے پہ آئے. بی بی نے سوچا وہ کافر تھے, یہ میرے باپا کا کلمہ پڑھتے ہیں, میں دروازے پہ جاؤں گی یہ واپس چلے جائیں گے, میرے شوہر کو کچھ نہیں کہیں گے. بی بی کا دروازے پہ جانا تھا, کسی نے تماچا مارا, کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے دروازہ جلایا. جلتا ہوا تاغ بی بی پہ آیا. نیچے بی بی زہرا, اندر فوج آ گئی. بی بی کہتی ہے یا علی میرا محسن شہید ہو گیا, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, یا علی فوج گھرا.